السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی بڑے بڑے خطبات جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، تو اب میں تقریری مقابلے میں شریک ہمارے خاصہ کلاس کے ہونہار طالب علم، میری مراد مرکز القادسیہ جوڑا کے امام حافظ ابو سفیان صاحب انشاءاللہ العزیز وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور مخصوص انداز میں تقریر پیش فرماتے ہیں۔ حافظ ابو سفیان آف جوڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء، اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، کلمہ قرآن پہ وک دینے، حق دے پیغام دا کی بنسی، کلمہ قرآن پہ وک دینے، حق دے پیغام دا کی بنسی، دربار مجاور مل بیٹھے، ولیاں دے نام دا کی بنسی، تے لیڈر تقسیم جھگڑیاں وچ مظلوم عوام دا کی بنسی، ایتھے ہر بندہ بے ایمانی تے آسم ایمان دا کی بنسی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، درود و سلام نبی رحمت، رحمت دو عالم، آقا کائنات، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں اور میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر التجا ہے
کہ پروردگار عالم ساڈا ایتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ یقین جانو ایتھے بیٹھنا کوئی عام بات نہیں۔ شیخ صاحب اگے علم دی فضیلت بیان کر رہے سی، اے دنیا تے خون دے رشتے تے مٹ سکدے نے، اے خون دے رشتے ایک دوسرے نو بھول سکدے نے، لیکن اے حدیث والا رشتہ، اے علم والا رشتہ، اے دین والا رشتہ اللہ دی قسم قیامت تک ٹوٹ سکدا نہیں، ٹوٹ سکدا۔ مینوں یاد آیا سیدنا امام ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن گھروں باہر نکلے نے، چلدیاں چلدیاں رستے دے اندر ملاقات اپنے دماد حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نال ہوئی۔ آپ صحابی نے اور دماد تابعی ہے۔ حضرت امام ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دماد حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا تے اپنا گریبان کھول لیندے نے، اور اپنا گریبان کھول کے حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے بوسہ دیتا اور فرمان لگے، سعید اے میں جڑا بوسہ تینوں دے رہا ہاں، اس ہونٹا نے کوئی عام ہونٹ نہیں، اس ہونٹا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مہر نبوت نو چومے۔ سعید میں تیرے نال اتنی محبت اس واسطے نہیں کر رہا کہ تم میری بیٹی دا شوہر میرا دماد ہے، بلکہ میں تیرے نال اتنی محبت اور پیار اس واسطے کر رہا کہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دا چوکی دار ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دا پہرے دار ہے۔ پتہ چلیا کہ خون دے رشتے بھول سکتے ہیں لیکن دین والا رشتہ نہیں مٹ سکتا، اور صحابہ نے بھی دین دی وجہ تو محبت کی تھی۔ لیکن جڑی میں بات کرنا چاہنا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سعید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ مینوں 6 چیزاں دی گارنٹی اور ضمانت دیندا ہے، میں محمد اس بندے نو جنت دی گارنٹی اور ضمانت دینا۔ انہاں دے وچوں ایک لفظ وَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ امانت دار بن جاندا ہے، امانت دار ہون دی گارنٹی میں محمد نو دے دینا، میں محمد اس بندے نو جنت دی گارنٹی اور ضمانت دینا۔ اگر اسی لفظ امانت تے غور کریے، اللہ دی قسم ساڈے معاشرے چ کئی سارے مسائل حل ہو سکدے نے۔ کافراں نے کیوں قرآن پاک دی توہین کیتی، انہاں دی جرت کیوں پئی؟ اسی لفظ امانت نو سمجھیا نہیں۔ اے قرآن ساڈے کولو امانت ہے، علم ساڈے کولو امانت ہے، لیکن مسلمان قرآن دی حفاظت نہیں کر رہے، امانت دے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ توجہ کرنا، غور کرنا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام ہے، محبت نال ذوق نال شوق نال درود پاک پڑھنا ہے۔ میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلی رسول تو ہمارا عربی بہت سونا میٹھا نال پیارا عربی، اعلی رسول تو ہمارا عربی بہت سونا میٹھا نال پیارا عربی، قدم ٹکائے جد آقا پر نور، جگڑے فساد مکے جگ تو فتور، بگڑے مغول نو سوارا عربی بہت سونا میٹھا نال پیارا عربی، بن کے رسول آیا سارے جگ دا، راہ سانو دس آئے سونے رب دا، بتا کولو دیتا چھٹکارا عربی بہت سونا میٹھا نال پیارا عربی، سب بادشاہ ودیا شایا مکیا، دنیا تو گن گمرایا مکیا، جگ تو مکایا اے اندھیرا عربی بہت سونا میٹھا نال پیارا عربی۔ میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک دے اتن والا اللہ دا قرآن بڑے پیارے انداز نال اللہ فرماندے نے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک سونیا میں رب حکم دے رہا ہاں جنہاں دیاں امانتاں نے انہاں دے حوالے کر دیو۔ اگر اسی لفظ امانت تے غور کریے، ساڈا معاشرہ امن دا گہوارہ بن سکدا
سکدا ہے، ساڈا ملک امن دا گہوارہ بن سکدا ہے۔ ہر بندہ ہی اپنے عہدے دے اندر خیانت پہ کردا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے علم دیتا ہے تے علم بندے کو امانت ہے۔ اگر بندے نو کوئی ڈاکٹری دا عہدہ مل گیا ہے، ڈاکٹری دا عہدہ بھی بندے کو امانت ہے۔ اگر وکیل بن گیا تے وکالت بھی امانت ہے۔ ہر بندہ اگر لفظ امانت تے غور کرے، اللہ دی قسم ساڈے معاشرے چ امن پیدا ہو سکدا ہے۔ اللہ توجہ کرنا، اللہ فرماندے نے سونیا میں رب حکم دے رہا ہاں جنہاں دی امانتاں نے انہاں دے حوالے کر دیو۔ مفسرین حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر دے اندر ایسا آیا مبارکہ دی تفسیر کردیا ہویا شان نزول لکھیا ہے جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فاتحہ بن کے مکے دے اندر داخل ہوئے نے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دا طواف کرن تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان بن ابی طلحہ کتے وے؟ عثمان بن ابی طلحہ نو بلایا گیا۔ آپ فرماندے نے عثمان لے بیت اللہ دیا چابیاں میرے حوالے کر دے۔ اس تو پہلے نبی پاک جدو مکے دے اندر موجود سی، نبی پاک نے چابیاں منگیاں سی لیکن عثمان نے چابیاں دین تو انکار کر دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ بیت اللہ دیا چابیاں میرے حوالے کر دے گا۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، نبی پاک فاتحہ بن کے مکے دے اندر داخل ہوئے نے۔ رحمت کائنات نے چابیاں منگیاں نے، عثمان چابیاں پکڑان لگے نے۔ لفظ امانت غور کرنا، توجہ کرنا ہے جو حضرت عثمان چابیاں پکڑان لگے نے۔ آپ فرماندے نے سونیا چابیاں میں تواڈے حوالے پہ کرنا، رب دی امانتاں تواڈے حوالے پہ کرنا وا۔ اللہ اکبر، اللہ کول نبی پاک دا سکا چاچا حضرت عباس کھڑا سی، کہن لگا سونیا بیت اللہ دیاں چابیاں مینوں دے دیو، ساڈے حوالے کر دیو۔ اس تو پہلے بھی ساڈے کول ذمہ داری ہے حاجیاں نو پانی پلان دی، ایک ہور منصب مل جائے گا، اسی بیت اللہ دے پکے متولی بن جاواں گے۔ اللہ اکبر، اللہ جدو اینی گل کہی تو عثمان نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا ہے۔ نبی پاک نے پھر چابیاں منگیاں، حتیٰ کہ تیسری دفعہ نبی پاک نے چابیاں منگیاں۔ حضرت عباس نے وہ الفاظ کہنے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے چابیاں پڑھیاں تے اپنی سواری تے تشریف فرما۔ ہائے ہائے کیا منظر ہوئے گا، نبی پاک سواری تے سوار ہون دے، نال نال نبی پاک دے یار ہون گے ہیں جو رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام طواف کردیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود دے کول پہنچے نے ہیں جو نبی پاک تے وحی دی کفیت تاریخ ہو گئی۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے لیاؤ عثمان بن ابی طلحہ نو بلا کر کے لے کے آؤ۔ عثمان بن ابی طلحہ نو بلایا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چابیاں عثمان دے حوالے کر دیتیاں، کیوں قرآن کہندا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ سونا میں رب حکم دے رہا ہوں جنہاں دی امانتاں نے انہاں دے حوالے کر دیو۔ اور امانت ایسی چیز ہے اگر بندہ شہید ہو جاوے، شہید دے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن خیانت معاف نہیں ہو سکتی۔ میں نے یاد ہے صحیح بخاری دے اندر کتاب المغازی دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی بیان کر دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے تو واپس آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلدیاں وادی القرا دی طرف روانہ ہوئے۔ خیبر دے مقام تے نبی پاک نے پڑاؤ ڈالیا۔ آپ دا غلام جندا نام ادام ہے، نبی پاک دی سواری تو سما لگ گیا تے قتل ہو گیا، فوت ہو گیا۔ صحابہ کہنے لگے نو جنت مبارک ہوئے، بڑا خوش نصیب بندہ شہید ہو گیا ہے۔ نبی پاک نے سنیا، فرماندے نے میرے صحابہ نہیں ہنج دے الفاظ نہ کہو، کیونکہ خیبر دے موقع تے اللہ جدو مسلماناں نو امانتاں ملیاں سی، انہیں امانت دے اندر خیانت کیتی سی۔ ایک چادر لے لئی سی جڑی اجے تک تقسیم نہیں ہوئی سی، اس خیانت دی کروں باہر نکلے نے چل دے شاید ہی کچھ کھان نو مل جائے، کچھ پین نو مل جائے۔ ہنج مکے دے چوک دے اندر پہنچے نے، ایک ریشم دی تھیلی ملی ہے، ریشم دی تھیلی دے اندر بڑا قیمتی ہار موجود ہے۔ اللہ تھیلی کر دے، کیوں انہاں دا یقین ہوندا ہے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔
الغرض محمد والے ڈب جاندے نے تے محمد بن باقی ایک پھٹے تے سوار ہو کر کے چلدیاں رات دا وقت ایک جزیرے دے اندر چلے گئے. مسجد نظر آئی, مسجد دے اندر چلے گئے. صبح دی نماز دا ٹائم ہویا, کہنے لگے جماعت کون کرائے گا؟ محمد بن باقی کہنے لگے میں جماعت کراواں گا. محمد بن باقی نو انہاں بستی والیاں نے اپنا امام رکھ لیندے نے, اپنا خطیب رکھ لیندے نے. اللہ 1 سال یا 9 مہینے گزرے نے. ایک بابا کہنے لگا محمد تینوں 2 سال ہو گئے نے, تو واپس کر نہیں گیا. کیا محمد بن باقی نے سنیا تے اکھاں ڈول پیندیاں نے, کہندے نے میں واپس کیتے جاواں, میرے گھر والے بھی کوئی نہیں دے, والدین بھی کوئی نہیں دے. اللہ دی قسم اما ٹر جاوے تے میں ویکھیا ہے اولاد گلیاں دے ککھ بن جاندی ہے. اس واسطے میں کہنا چاہنا وا جے ٹر گئی ہے قبر اندر او جلیا ماں نہیں او لبنی, او یارا ماں نہیں او لبنی. جے ٹر گئی ہے قبر اندر او یارا ماں نہیں او لبنی, او یارا ماں نہیں او لبنی. محمد بن باقی روئی جا رہے نے. تے ایک بزرگ کہنے لگا اگر تو کہے تے سی ایک ساڈے محلے دے اندر بستی دے اندر ایک یتیم بچی ہے بڑی مال و دولت والی ہے, اگر تو کہے تے اسی تیری شادی کرا دینے آ. محمد بن باقی دی شادی ہو گئی. واقعہ لمبا نہیں کرنا چاہتا. انج رات دا ٹائم ہے, محمد بن باقی اپنی بیوی دے کول بیٹھے نے تے اپنی بیوی وال ویکھی جا رہے نے. تے بیوی بول کے کہندی ہے میرے سر دے تاج کیا اس تو پہلے تو عورتاں نہیں ویکھیاں؟ کہن لگے عورتاں تے ویکھیاں نے, لیکن تیرا جڑے گلے دے اندر ہار ہے اے ہار مینوں مکے دے چونک چ ملیا ہے, ہار تینوں کہ تیرے کول کیویں آ گیا؟ تے عورت نے سارا واقعہ سنایا. میرا باپ پنڈ دا نمبردار سی, عمرہ کرن واسطے گیا, اوتھے ہار گم ہویا. ایک نوجوان نو ملیا تے میرا بابا آ کے اس نوجوان دیاں گلاں سنایا کردا کہ او نوجوان بڑا امانت دار سی. تے محمد بن باقی کہنے لگے او نوجوان میں ہی ہاں جنوں مکے دے اندر ہار ملیا ہے. اللہ اکبر. اللہ پتہ چلیا امانت دی وجہ کر کے اللہ نے ہار بھی واپس کر دیتا تے ہار والی بھی اللہ نے ہار والی بھی واپس کر دیتی. قرآن کہندا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس. تو پنجابی والے نے بڑی پیاری بات کی تھی, کہندا کھو کے کھائیے رج نہیں ہوندا, امانت وچ خیانت کر کے کھائیے رج نہیں ہوندا, ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا, حق مار کے مکے جائیے پینڈا ہوندا پر حج نہیں ہوندا. وما علینا الا البلاغ المبین.